السلام علیکم ناظرین۔ سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے استعمال نے جہاں لوگوں کو فیم اور پیسہ دیا، وہیں اسی سوشل میڈیا نے بڑے بڑے کرائمز کو بھی جنم دیا۔ آن لائن فرینڈز سب کے ہی ہوتے ہیں۔ فیس بک، انسٹا، سنیپ چیٹ کے ذریعے دور دراز رہنے والے لوگ فرینڈز بن جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ دوستی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ریئل لائف میں بھی ان دوستوں سے ملنے کا دل کرتا ہے، اور کبھی کبھار ہم ملنے چلے بھی جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی کوریا کی اس 14 سالہ بچی کے ساتھ ہوا، جو اپنے آن لائن دوست سے ملنے اس کے گھر گئی تھی، اور وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہونے والی تھی، جو اس کی زندگی کو جہنم بنانے والی تھی۔ آخر اس بچی کے ساتھ ایسا کیا ہوا، وہ آپ آج اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں۔ ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ میرین گینگ ریپ کیس۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2003 میں۔ کوریا کے اولسن شہر میں رہنے والی 14 سالہ چوئی نام کی لڑکی کی ملاقات پارک نام کے ایک لڑکے سے ہوتی ہے، جو کوریا کے میریانگ شہر کے رہنے والا تھا۔ آن لائن ان کی دوستی بہت اچھی تھی، لیکن ریئل لائف میں یہ ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملے تھے۔ یہ ساری رات ٹیکسٹنگ کرتے تھے، کال پر بات کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جان چکے تھے۔ ایک سال بعد جنوری 2004 میں پارک چوئی کو کہتا ہے کہ وہ ریئل میں اس سے ملنا چاہتا ہے۔ چوئی اپنا شہر چھوڑ کر پارک کے گھر اس کے شہر چلی جاتی ہے۔ جب وہ اس کے گھر کا دروازہ ناک کرتی ہے تو پارک دروازہ کھولتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں میٹل کا ایک راڈ ہوتا ہے، جسے وہ چوئی کے سر میں دے مارتا ہے، جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پارک اسے گھسیٹتے ہوئے اس کمرے میں لے جاتا ہے جہاں اس کے 11 اور دوست ہوتے ہیں، جہاں وہ 1 بائی 1 اس کا نہ صرف ریپ کرتے ہیں بلکہ اسے کیمرہ میں ریکارڈ بھی کرتے ہیں، تاکہ وہ ان فیوچر اسے بلیک میل کر سکیں اور ٹارچر کر سکیں۔ اس کے بعد وہ چوئی کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایک 14 سال کی بچی، اسے آئیڈیا تک نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ ان سب کے بعد جب وہ گھر پہنچتی ہے تو وہ کسی کو بتانے لائق نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، کیونکہ چوئی کے ڈیڈ بہت پیا کرتے تھے۔ جس کی وجہ سے اس کے موم ڈیڈ میں بہت جھگڑے ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے اس کی ماں گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ چوئی کے ڈیڈ اس کے ساتھ فزیکلی وائلنس کرتے تھے، اسی لیے وہ کسی کو بتا نہیں سکی، لیکن چوئی مینٹلی طور پر بہت ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ یہ لوگ اس ویڈیو کی وجہ سے اسے بلیک میل کرتے تھے اور بہت سی غلط چیزیں بھی کرواتے تھے۔ وہ اسے ہر روز بلایا کرتے تھے، جہاں وہ پبلک واش رومز میں، اسکول بسز میں اور پلے گراؤنڈز میں اس کے ساتھ فزیکل ہوا کرتے تھے، اور ان سب چیزوں کو ریکارڈ بھی کرتے تھے۔ لیکن حد تو تب ہوتی ہے جب وہ چوئی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی کزن اور چھوٹی بہن کو بھی ان کے پاس لائے، اور چوئی ان کو لے بھی جاتی ہے۔ وہاں ان کے ساتھ بھی سیم وہی دہرایا جاتا ہے، ان کا ریپ کر کے ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ ان سب چیزوں سے چوئی بہت تھک چکی ہوتی ہے، اور وہ سلیپنگ پلز لے کر سوسائڈ کر لیتی ہے، لیکن لکیلی اسے وہاں کوئی دیکھ لیتا ہے اور اس کو ہاسپٹل لے جاتا ہے، جہاں ڈاکٹر کو اس کی باڈی پر بہت سے زخم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شک کی بنا پر ڈاکٹر میڈیکل رپورٹ بنانے کا کہتا ہے، اور رپورٹ کو دیکھ کر ڈاکٹر دھنگ رہ جاتا ہے۔ ایک 14 سالہ بچی کو 44 سے لے کر 120 لوگوں نے ریپ کا نشانہ بنایا۔ چوئی کی آنٹ کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تب چوئی کی آنٹ 25 نومبر 2004 کو پولیس کمپلینٹ کراتی ہے۔ تو چوئی کی آنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ چوئی ایک نہیں ہے بلکہ 5 اور لوگوں کے ساتھ سیم گینگ ممبرز نے ریپ کیا تھا۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر چوئی اور بھی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ انویسٹیگیشن کے دوران پولیس والے چوئی کے ساتھ بہت برا بہیو کرتے ہیں، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ان لڑکوں کو سیڈیوس کیا ہوگا، تبھی انہوں نے تمہیں ریپ کا نشانہ بنایا۔ تم لوگوں کی وجہ سے میریانگ شہر کا نام بدنام ہو چکا ہے۔ چوئی ایک فیمیل پولیس کی ڈیمانڈ کرتی ہے، لیکن فیمیل پولیس پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ ملزموں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جب چوئی کو بلایا جاتا ہے تو اسے اسی کمرے میں بٹھایا جاتا ہے۔
جہاں وہ ملزم ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس نے تمہارے ساتھ ریپ کیا، اس نے تمہارے ساتھ ریپ کیا یا اس نے تمہارے ساتھ ریپ کیا۔ چوائے کو مینٹلی ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے، حد تو تب جب پولیس والوں نے میڈیا میں چوائے کی انفارمیشن کو لیک کر دیا، جس سے مجرموں کے پیرنٹس کو چوائے کے پیرنٹس کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ انہیں پیسے دے کر معاملہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوائے کے فادر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، وہ مجرموں سے 50 ملینز لے کر چوائے سے پیٹیشن پر سائن کرا دیتے ہیں، جس سے ان کے مجرموں کو سزا تک نہیں مل پاتی۔ چوائے 44 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر بھی لیتی ہے، لیکن ان میں سے صرف 10 لوگوں کو سزا دی جاتی ہے کیونکہ باقی مائنرز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے چوائے کو ٹھیک سے انصاف بھی نہیں مل پاتا۔ چوائے کے ساتھ کوئی نہیں تھا، جو پیسے انہوں نے مجرموں کے پیرنٹس سے لیے تھے ان میں سے ایک بھی پیسہ چوائے کی ایجوکیشن اور اس کی لائف سٹائل کو چینج کرنے میں نہیں لگایا گیا۔ چوائے کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے، لیکن کوئی بھی کالج ایک ریپ وکٹم کو ایڈمیشن دینے سے انکار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے چوائے کی ایجوکیشن رک جاتی ہے۔ نارتھ کوریا کا ایک رول ہے کہ اگر کسی کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہے تو اسے نوکری بھی دینا منع ہے، اسی لیے اسے ڈھنگ کی نوکری بھی نہیں ملی، وہ فائنینشلی اور مینٹلی ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے ریسنٹلی چوائے ایک چوری کے کیس میں پکڑی گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بچی کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کی زندگی بد سے بدتر ہوتی چلی گئی اور اس کے ساتھ آج کوئی بھی نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ یہ کہانی آج ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔